خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ واقعی کمال کا ہے۔ ہم ایک ایسی دستاویزی خاکے کا جائزہ لے رہے ہیں جو خلافت عثمانیہ کے مکمل عروج و زوال کا نقشہ کھینچتا ہے۔ یہ محض کوئی خشک تاریخی دستاویز نہیں ہے، بلکہ تقریباً 600 سال کی سنسنی خیز اور حیران کن کہانی کو سنیمیٹک انداز میں پیش کرنے کا ایک مکمل بلو پرنٹ ہے۔ تو چلیے سیدھا اس کے اندر چلتے ہیں۔ یہ خاکہ شروعاتی میں ایک زبردست سوال اٹھاتا ہے، اور وہ یہ کہ آخر خلافت عثمانیہ تھی کیا؟ ذرا سوچئے، ایک چھوٹی سی ترک ریاست سے شروع ہو کر دنیا کی سب سے طاقتور اسلامی سلطنتوں میں سے ایک بننے تک کا یہ سفر، یہ اتنا حیران کن ہے کہ اس پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہانی کا یہ سسپنس شروع سے ہی پوری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اچھا، اس روڈ میپ کے مطابق ہم 5 اہم حصوں سے گزریں گے۔ شروعات سلطنت کے آغاز سے ہوگی، پھر اس کی فتوحات، سنہری دور، زوال اور بالآخر اس کے حتمی خاتمے اور میراث تک کا سفر۔ ہم اس پوری تاریخ کو ایک زبردست ترتیب سے دیکھیں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی سلطنت کا آغاز اور اس کی ابتدائی فتوحات۔ یہاں خاکہ اس عظیم الشان سلطنت کے بننے کے اسرار اور تاریخی حقائق پر سے پردہ اٹھاتا ہے۔ اب یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ٹائم لائن کس طرح تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ 13ویں صدی کے آخر میں عثمان غازی کا عروج ہوتا ہے، اور پھر 1299 میں باقاعدہ اس سلطنت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد 14ویں صدی کی وہ ابتدائی فتوحات آتی ہیں، جنہوں نے دراصل ان جڑوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ پھر انہیں اکھاڑنا ناممکن سا ہو گیا۔ اس ابتدائی بنیاد کے بعد ہم ایک ایسے دور میں داخل ہوتے ہیں جہاں سلطنت کی سرحدیں ایک دم سے باہر کی طرف پھیلنا شروع ہو گئیں۔ اور یہ کوئی معمولی پھیلاؤ نہیں تھا۔ دستاویزی خاکے میں خاص طور پر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ فتوحات بے وقت یورپ، ایشیا اور افریقہ یعنی 3 براعظموں تک پھیل گئیں۔ اس میں بڑی بڑی تاریخی جنگوں اور ان طاقتور حکمرانوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس وقت کی دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اور ظاہر ہے ان فتوحات کی بات ہو اور قسطنطنیہ کا ذکر نہ ہو، یہ تو ناممکن ہے۔ سلطان محمد فاتح کی قیادت میں ہونے والی یہ یادگار فتح واقعی ایک گیم چینجر تھی۔ اس خاکے میں خاص طور پر دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اس ایک فتح نے اسلامی اور عالمی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ ان بے مثال فتوحات کے بعد باری آتی ہے سلطنت کے سنہری دور کی، یعنی وہ وقت جب یہ عظیم طاقت اپنے بالکل عروج پر تھی۔ اب جب ہم عروج کی بات کرتے ہیں تو یہ دور خاص طور پر سلطان سلیمان القانونی کے گرد گھومتا ہے۔ یہاں صرف ان کی بے مثال فوجی طاقت کا ہی ذکر نہیں، بلکہ ان کا منصفانہ قانون، تیزی سے بڑھتی ہوئی عالمی تجارت اور پوری اسلامی دنیا میں ان کا وہ زبردست اثر و رسوخ شامل ہے جس کا اس وقت کوئی ثانی نہیں تھا۔ لیکن خیر، جیسا کہ تاریخ کا قاعدہ ہے، سنہری ادوار بھی بالآخر ختم ہوتے ہیں۔ اب یہ خاکہ ایک انتہائی افسوسناک تاریک موڑ اور عالمی تنازع کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ زوال اچانک یا ایک رات میں نہیں آیا۔ اگر ہم اسے ایک بڑی پہیلی کی طرح دیکھیں تو خاکہ اس کی واضح وجوہات بتاتا ہے۔ ایک طرف اندرونی سازشیں اور سیاسی عدم استحکام بڑھ رہا تھا، دوسری طرف معیشت ڈوب رہی تھی، اور عین اسی وقت یورپی طاقتیں تیزی سے مضبوط ہو رہی تھیں۔ یہ گویا ایک پرفیکٹ طوفان تھا۔ اور اس سب کے بعد وہ آخری تباہ کن دھچکا لگا، پہلی جنگ عظیم۔ اس جنگ میں سلطنت کا شامل ہونا، اس شکست کی حتمی وجوہات اور پھر پوری دنیا کی سیاست پر پڑنے والے اس کے گہرے اثرات، یہ سب اس کہانی کا ایک انتہائی اہم اور سبق آموز حصہ ہیں۔ اور یوں ہم پہنچتے ہیں آخری مرحلے پر، یعنی اس عظیم سلطنت کا حتمی خاتمہ اور پیچھے رہ جانے والی اس کی میراث، ایک طویل دور کا اختتام۔ یہ خاکہ واضح کرتا ہے کہ کس طرح جنگ کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک کا عروج ہوتا ہے اور صدیوں پرانی خلافت کے ادارے کو باضابطہ طور پر ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں اس کا ایک انتہائی گہرا، جذباتی اور تہلکہ خیز رد عمل دیکھنے میں آیا۔ اور یہ ساری زلزلہ خیز تبدیلی ایک مخصوص سال میں آ کر اپنے انجام کو پہنچی، 1924۔ یہ سال جدید تاریخ کے سب سے بڑے اور فیصلہ کن موڑ کی نمائندگی کرتا ہے، جس نے ہمیشہ کے لیے سلطنت عثمانیہ کا باب بند کر دیا۔
تو اس ساری تاریخ کا آج کے دور پر کیا اثر ہے؟ جدید ترکی کی قومی شناخت اور اس کی موجودہ سرحدیں اسی میراث کا نتیجہ ہے۔ وسیع تر مسلم دنیا میں آج بھی اس کی ثقافتی گونج موجود ہے، اور اگر ہم عالمی تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ہمیں سلطنتوں کے عروج و زوال کے حوالے سے بہت بڑے تاریخی اسباق سکھاتی ہے۔ اپنے ماخذ سے مکمل انصاف کرتے ہوئے یہ دستاویزی خاکہ بالکل آخر میں ایک انتہائی زبردست اور فکر انگیز سوال ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے: کیا خلافت عثمانیہ دوبارہ قائم ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی جانبدارانہ بحث سے ہٹ کر ہمیں اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ اتنی وسیع تاریخ کو دیکھنے کے بعد ہم خود اس بارے میں غور کریں، واقعی کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ذہن میں کافی دیر تک گونجتا رہتا ہے۔